اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام الکاظم علیہ السلام انما شیعۃ علی من صدق فعلہ قولہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت امام ہفتم حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مومنین جو اس ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں اور وہ تمام احباب جو اس ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، خداوند متعال ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے اس ذکر کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام کاظم علیہ السلام کا جو اہم فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے وہ سرنامہ کلام ہے۔ وہ ایک ایسا فرمان، ایک ایسی فرمائش ہے جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام اپنے شیعوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ امام بتا رہے ہیں کہ میرے شیعہ کیسے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ، علی ابن ابی طالب کے شیعہ، اس خاندان کے پیروکار کیسے ہیں؟ من صدق قولہ فعلہ، کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے قول کی تصدیق ان کا عمل کرے، یعنی وہ جو بات کریں، وہ جو کچھ بولیں، اس کی تصدیق ان کے عمل سے کی جا سکتی ہو، یعنی جو بول رہے ہوں وہی عمل کر رہے ہوں۔ یہ ہے امام اپنے شیعوں کی معرفت کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں۔ اگر ایک شیعہ کو پہچاننا ہو تو اس کی معرفت کے کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، تو اسی طرح اگر امام کو پہچاننا ہو تو اس کی معرفت کے طریقے، اس کی معرفت کے اصول قطعاً زیادہ اہم ہوں گے، زیادہ سخت ہوں گے، زیادہ صبر آزما ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہے کہ ائمہ کی معرفت ایک ایسا مرحلہ رہا ہے تاریخ کے اندر کہ ہمیشہ ہر آنے والا امام اپنے سے بعد والے امام کی معرفت کروایا کرتا تھا، پہچنوایا کرتا تھا، اصول بتایا کرتا تھا، اور شیعوں کو اسی نہج پہ تربیت کی جاتی تھی کہ دیکھو امام کو پہچاننے کے اصول یہ ہیں، امام کی شناخت کے اصول یہ ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی شخص امامت کا دعویٰ کرے، رہبریت کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو امت کے سامنے چلانے کا دعویٰ کرے، تو ان اصولوں پر پرکھ کر دیکھنا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کتنے ہی تاریخ کے اندر ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے ائمہ کی موجودگی میں امامت کا دعویٰ کیا۔ تو امام کاظم علیہ السلام کے بہت سارے اقدامات میں سے آج میں شاید ایک یا دو اقدامات کی طرف اشارہ کر سکوں، لیکن اس توقع کے ساتھ کہ آج کی میری گفتگو بالکل روٹین سے ہٹ کر، ایک مروجہ طریقہ کار سے ہٹ کر، میں اس سارے پس منظر کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے ساتھ ہی کیوں اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، امام کاظم علیہ السلام پر کیوں اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوئیں تو انشاءاللہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کا پوری اور بھرپور کوشش کروں گا کہ اس پہلو کو آپ کے سامنے نمایاں کر سکوں۔ مسئلہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کے آخر میں امام کی سیرت طیبہ کے بعض انفرادی پہلوؤں کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن امام کی معرفت کے لیے، امام کو پہچاننے کے لیے، امام کی شناخت کے لیے بھی ہمیں کچھ مسائل کو سمجھنا ہے،
اور ان میں سے ایک اہم مسئلہ جس کی جانب آج میں اشارہ کروں گا وہ کیا ہے؟ وہ تاریخ کا وہ پہلو ہے کہ جس کی جانب عام طور پر اشارہ نہیں کیا جاتا۔ آپ تصور کریں کہ بنی امیہ کی حکومت تقریباً 100 سال جاری رہی، 100 سال تک، تقریباً 100 سال بنی امیہ نے حکومت کی۔ بنی امیہ کی حکومت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ عوام راضی ہو رہے ہیں اور نہ ہی اسلام راضی ہو رہا ہے۔ وہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، اہل سنت علماء بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، شیعہ علماء کی جانب سے بھی تائید کی جاتی ہے کہ بنی امیہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے زیادہ سے زیادہ بگڑتے چلے گئے، ویسے ویسے انہوں نے عوام کو بھی تنگ کیا، ویسے ویسے انہوں نے اسلام کا بھی مذاق اڑایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب کبھی عوام تنگ آ جائے اور عوام کے نظریات اور اعتقادات پہ زد پڑنے لگ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کسی متبادل کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، عوام کسی ایسے سہارے کی تلاش میں چل پڑتی ہے جو ان کے دونوں ابعاد، ان کے دونوں پہلوؤں کا خیال کرے، یعنی ان کی معیشت کا بھی خیال کرے اور ان کے دین کا بھی خیال کرے۔ تو یہ صورتحال بنی امیہ کی حکومت کے آخری سالوں میں بہت نمایاں ہو کر آئی۔ بنی امیہ نے بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا تھا، ایک کھانے پینے کا ایک بازار گرم تھا جس کا جو دل کرتا تھا اموال مسلمین میں سے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ ایسے اس میں بنی عباس نے ایک تحریک شروع کی۔ اب وہ اس تحریک کے جو سرچشمہ ہے، جو اس تحریک کی جو جڑیں ہیں، اگرچہ وہ محمد ابن حنفیہ کی جانب اور ان کے اولاد کی جانب پلٹتی ہیں، لیکن ابھی ہم صرف اسی کی طرف اشارہ کریں گے کہ بنی عباس نے اس تحریک کو، چاہے وہ محمد ابن حنفیہ کے بیٹے سے شروع ہوئی ہو یا حضرت محمد ابن حنفیہ کی جانب سے، کسی کی بھی جانب سے شروع ہوئی ہو، لیکن اس تحریک کو محمد ابن حنفیہ کے بیٹے کے بعد بنی ہاشم میں سے بنی عباس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اچھا، بنی ہاشم میں سے یہ جو بنی عباس ہیں، ایک ہی قبیلے کے فرد ہیں، بنی عباس کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ خاندان اہل بیت میں رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں لیکن اولاد نہیں ہیں، رسول اللہ کے قریبی ہیں لیکن اولاد شمار نہیں ہوتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تمام عالم اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے آل محمد کی طرف پلٹ جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ وہ ان کی موجودگی میں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے، دوسرا عطرت اہل بیت ہے۔ تو یہ جو عطرت کا احترام ہے، جو خاندان آل محمد کا مقام ہے، وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ کوئی مسلمان سوائے چند ناصبیوں کے، کوئی مسلمان آپ کائنات کے اندر آج بھی نہیں دکھا سکتے جو آل محمد سے بغض رکھتا ہو۔ سب آل محمد سے محبت کرتے ہیں، کائنات کے اندر مسلمان مل ہی نہیں سکتا، اسے مسلمان کہا ہی نہیں جا سکتا جو آل محمد سے محبت نہ کرتا ہو۔ یہ ہمارا نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں آل محمد سے بغض ہے، آل محمد سے نفرت ہے، آل محمد کا کینہ ہے تو وہ ناصبی ہے، اور ناصبی کو کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ تو یہ جو دو چیزیں تھیں، ان کی طرف امت کا رجحان تھا، امت کی توجہ تھی، امت ایسے افراد کو چاہتی تھی جہاں قرآن بھی ہو اور جہاں اہل بیت بھی ہوں، جہاں محمد و آل محمد بھی ہوں۔ تو بنی عباس رشتہ دار تو تھے رسول اللہ کے، لیکن آل محمد کے درجے پر فائز نہیں تھے، اپنے آپ کو آل محمد کہا کرتے تھے لیکن اس درجے پر فائز نہیں تھے۔ تو بنی عباس نے کیا کیا؟ لوگ معاشی طور پر تو پریشان رہے تھے اور بنی عباس کے دور میں بھی رہے، لیکن انہوں نے لوگوں کے اعتقادات سے، لوگوں کے دین سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نعرہ لگایا، اپنی دعوت کا آغاز کیا بنی امیہ کے مقابلے میں کہ دیکھو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں،
ہم عام مسلمان کو دعوت دے رہے ہیں، ہم ہر فرد کو بلا رہے ہیں الرضا من آل محمد، ایک ایسی شخصیت کی طرف جس سے آل محمد راضی ہیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کریں. ہم کون ہیں؟ اپنا تعارف نہیں کروایا کرتے تھے، بہت مخفی طریقے سے آگے بڑھے ہیں بنی عباس، کبھی بھی اپنا تعارف نہیں کروایا، چاہے وہ بنی عباس میں سے ابراہیم امام ہو یا ابو العباس صفا ہو یا منصور دوانقی، یہ جتنے بھی اہم شخصیات تھیں اس دور کی، یہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، کہیں نمایاں نہیں کرتے تھے، لیکن ایک پورا نیٹ ورک بنا لیا. ہر مسلمان کے پاس گئے، تمام پسماندہ علاقوں میں گئے، مسلمانوں کے پاس جا کے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بنی امیہ کے خلاف قیام کرو. انہوں نے اسلام بدل ڈالا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو معاشی مشکلات کا شکار کر دیا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر وہ مصیبتیں توڑی ہیں، انہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، انہوں نے زید ابن علی کو قتل کیا ہے، انہوں نے یحییٰ ابن زید کو قتل کیا ہے، اور بنی ہاشم کے تمام شہداء کو، خاندان آل محمد کے تمام شہداء کو ایک ترتیب وار گنوایا کرتے تھے، ایک فہرست کے طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ یہ ہیں آل محمد کی شخصیات کہ جن کو بنی امیہ نے قتل کر دیا ہے، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم بنی امیہ کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری سربراہی، ہماری سرپرستی کون کر رہا ہے؟ الرضا من آل محمد، آل محمد میں سے ایک ایسی شخصیت کہ جس پر سب راضی ہیں. آل محمد ایک ایسی شخصیت پر راضی ہیں، وہ ہماری سرپرستی فرما رہا ہے. تو یہ الرضا من آل محمد کا نعرہ جو تھا یہ بہت مؤثر ہوا. اس کی وجہ سے اسلامی مملکت کے اکثر شہروں میں بنی عباس کی حمایت کا سلسلہ چل پڑا، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوئی کہ جب ابو مسلم خراسانی نے وہاں سے خراسان سے قیام کیا تو کوفہ میں آ کر ٹھہرا ہے اور تمام کی تمام سلطنت کو اپنے قبضے میں لے لیا. ابو سلمہ خلال جسے وزیر آل محمد کہا جاتا تھا، اس نے امام صادق کو خطوط بھی لکھے، یہ سارا کچھ یہ سلسلہ ہوا. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی عباس نے آل محمد کا نعرہ لگا کر اقتدار پر قبضہ جمایا. وہ اقتدار جو آل محمد کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، جب جیسے ہی بنی عباس کے اختیار میں آیا، جیسے ہی بنی عباس کی گرفت اس پر مضبوط ہونا شروع ہوئی، ابو العباس صفاح کے 3 یا 4 سال کی اس کی حکومت ہے، اور اس کے بعد منصور دوانقی بہت ہی اہم خلیفہ ہے بنی عباس کا، یا دوسرا اہم خلیفہ ہے. انہوں نے جیسے ہی اقتدار پر اپنا قبضہ مضبوط کیا تو اس کے بعد مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ معاشی طور پر مسلمانوں میں کوئی بہتری نہیں آئی. جو سلسلہ بنی امیہ کے دور میں چل رہا تھا ویسے ہی یہ چلتا رہا. لیکن اب انہیں پریشانی یہ ہوئی کہ ہم نے آل محمد کا نعرہ لگایا تھا، ہم نے الرضا من آل محمد کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آل محمد کا فرد جو جعفر ابن محمد کو ہونا چاہیے تھا، یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ پر منصور دوانقی بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک میں اپنے سامعین کو لے آیا کہ لوگوں کی طرف سے اظہار نارضایتی ہونے لگا. اور دوسری طرف ایک اور حقیقت کہ اس سارے سلسلے کے اندر جب بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ ہو رہی تھی، آل محمد کی طرف سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو موقف اپنایا گیا، جس چیز کو اپنے موقف کے طور پر پیش کیا گیا، وہ یہ کہ ہمارا منتظر، ہمارا قائم قیام کرے گا، ہمارا مہدی آئے گا. تو بنی عباس نے یہ بھی سنا ہوا تھا، بنی عباس نے احادیث بھی سنی ہوئی تھی کہ امام مہدی آنے والے ہیں. اس کے کچھ نتائج انشاءاللہ اگر آج دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو میں اشارہ کروں گا، لیکن ابھی یہاں سے آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، اس بحث کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بس یہاں تک انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عوام کے اندر لوگوں کے یہاں ایک نارضایتی اور ایک ناپسندیدگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو بنی عباس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم یعنی بنی فاطمہ پر
اولاد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سختیاں کرنا شروع کر دیں. اتنی سختیاں کرنا شروع کی کہ تاریخ میں متعدد شخصیات کی جانب سے، متعدد ہستیوں کی جانب سے، ائمہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اتنے ظلم بنی امیہ نے ہم پر نہیں کیے جتنے بنی عباس نے کیے. سختیوں کا عالم آپ ملاحظہ کریں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد منصور دوانقی مدینے میں اپنے گورنر کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ جس کسی کو بھی جعفر ابن محمد نے اپنا وارث قرار دیا ہو، اپنا وصی قرار دیا ہو، اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اس کو قتل کر دو. لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے سلسلے کا انتظام ایسا کیا تھا، چونکہ امام جانتے تھے بنی عباس کی اس نفرت کو، اس کینے کو، اس خوف کو امام بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے. چنانچہ امام نے جو وصیت کی، اپنا وارث بنایا. وارث بناتے ہوئے امام نے کہا کہ میرے وارث 5 افراد ہوں گے، 5 وصی ہیں. سب سے پہلے منصور دوانقی، اس کے بعد مدینے کا گورنر محمد بن سلیمان، اس کے بعد عبداللہ افتح، اس کے بعد موسیٰ بن جعفر اور میری زوجہ حمیدہ خاتون. امام نے یہ 5 افراد جو بیان کیے، اور ادھر سے منصور کا خط پہنچا کہ جس کسی کو وارث بنایا ہو، جس کسی کو اپنا وصی قرار دیا ہو، اس کو قتل کر دو. تو وہاں سے مدینے کے گورنر نے خط لکھا کہ آپ کو سب سے پہلا وارث اور وصی بنایا ہے اور دوسرا مجھے بنایا ہے، اب بتائیے کہ کس کی گردن اتاروں. تو یہ عالم ہے. اور صرف یہی نہیں، میں اور ایک مثال اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ سختی کا کیا عالم ہے. آل محمد پر کس طرح سے سختی کی جا رہی ہے. آل محمد کے یعنی بنی ہاشم میں سے علوی، بنی فاطمہ، ان پر اتنی سختی کی گئی کہ جس طرح سے آج کے موجودہ دور میں جسے 4تھ شیڈول کہا جاتا ہے، جس میں کسی بھی شہری کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اس علاقے سے نہیں جانا، اس علاقے سے خارج نہیں ہونا، اور اگر جانا ہے تو تھانے کے اندر حاضری لگوانی ہے. بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر صورتحال کے تحت تمام بنی فاطمہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر روز صبح کو اپنے اپنے کاموں پر جانے سے پہلے مدینے کے گورنر، مدینے کے والی کے پاس حاضری لگواؤ گے، وہاں بیٹھو گے، وہاں جہاں کہیں کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ گے تو اس شخص کا بتاؤ گے، اگر تم سے کسی نے ملاقات کی ہے تو اس کے بارے میں بتاؤ گے، کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بتاؤ گے، اس کے علاوہ تمام تفصیلات بیان کرو گے، اور اگر حاکم اجازت دے گا تو جاؤ گے، نہیں تو نہیں جاؤ گے. اور صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا. جس آدمی کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ ان کی حاضری وغیرہ لگائے، بعض اوقات وہ، بعض اوقات خود مدینے کا حاکم 3-3 4-4 گھنٹے لیٹ آیا کرتا تھا، بیٹھے رہتے تھے، ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیتا تھا. بعض اوقات سارا دن بنی ہاشم کی یہ شخصیات، بنی ہاشم کی اور بنی فاطمہ کی یہ ہستیاں سارا دن دربار کے باہر بیٹھی رہا کرتی تھیں. یہ پابندیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ الرضا من آل محمد کے تحت ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں. اور جب حسین ابن علی یعنی صاحب فخر نے قیام کیا تو بری طرح سے شہید کر دیا گیا ان کو. اتنا اس بری طرح سے حملہ کیا گیا کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ استرجاع پڑھا جب حسین ابن علی کا سر دیکھا ہے، اور ان کے لیے دعا کی ہے، ان کے لیے کہا ہے کہ یہ صالح تھا، عبد خدا تھا، یہ وہ ہستی تھا کہ جو ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، یہ عبد صالح خدا تھا. اتنی تعریف امام نے فرمائی ہے. اور روایات کے اندر بعض احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شہدائے فخ سے بڑا حادثہ اہل بیت کے لیے نہیں ہوا. تو بنی ہاشم کے اس بنی عباس نے بنی فاطمہ پر اس طرح سے سختیاں کرنی شروع کی، اس طرح سے ان کو محدود کرنا شروع کیا. اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قدم قدم پر آل محمد کو روکا جاتا تھا، آل محمد پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہیں بار بار گرفتار کیا جاتا تھا. بار بار گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ 2 کام کیا کرتے تھے. آل محمد کی مرجعیت کو ختم کرنا چاہتے تھے.
خطرہ کس چیز سے تھا؟ کہ لوگ علمی طور پر، چونکہ رسول اللہ کی حدیث تھی، علمی طور پر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو لہٰذا علمی رابطہ ختم کرو۔ علمی رابطہ ختم کرنے کے لیے ان کو قید و بند میں ڈالا جائے، ان سے ملنے پر پابندی لگا دی جائے، اور یہ کیا گیا، کوئی بھی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرا کام کیا کیا گیا؟ الرضا من آل محمد کی وجہ سے بنی عباس کو سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی پریشانی کیا تھی؟ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے، کسی طرح سے اس تعلق کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی عباس کے دربار میں کبھی بھی خاندان رسالت کو، بنی فاطمہ کو اولاد رسول نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا آل علی، بنو علی، علی کے بیٹے، علی کی اولاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ الرضا من آل محمد کہیں گے تو آل محمد سے رشتہ جڑے گا، آل محمد سے اپنے آپ کو رشتہ دار ثابت کیا کرتے تھے، اہل بیت کو اس کے معاملے میں ہمیشہ کاٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ کوئی ایک مرتبہ نہیں، بڑا معروف واقعہ ہے، سنا ہوا ہے آپ لوگوں کا، کہ ہارون الرشید کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ایک سال جنگ پہ جایا کرتا تھا، ایک سال حج پہ جایا کرتا تھا، لوگوں کو ذرا گھیرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے۔ ایک سال حج پر جانے کے لیے جب مدینے سے گزرنے لگا تو مدینے کے تمام افراد اس کے استقبال کے لیے آئے، اور استقبال کے لیے آنے کے بعد سیدھا روضہ رسول پر گیا، روضہ رسول پر کھڑا ہو کر سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی آپ پر سلام ہو۔ اب وہ جو قافلے میں اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ جو شخصیات تھیں، وہ بہت مرعوب ہوئیں اور یہ کہنے کے لیے حق بجانب تھیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے ہارون الرشید نے یہ سلام کیا ہے ابن ام کہہ کے کہ اے میرے چچا زاد، تو پس الرضا من آل محمد، آل محمد کی ان شخصیات سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن عین اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قدم آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر ہارون الرشید غصے سے لال پیلا ہو گیا اور دانت پیس کر کہنے لگا کہ ہاں حقاً حقا، کہ بالکل یہ تمہارے بابا ہیں۔ لیکن کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ وہاں صورتحال ایسی تھی کہ مدینے کے لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے کہ امام کاظم علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کی معاشی مشکلات کو حل کیا، مدینے کے لوگوں کی دینی مشکلات کو حل کیا۔ امام کی صورتحال یہ تھی، مدینے کے لوگوں کی معاشی صورتحال کے عنوان سے میں عرض کرتا چلوں کہ امام کا قیصۃ موسیٰ بن جعفر معروف تھا کہ امام کی تھیلی، امام موسیٰ بن جعفر کی تھیلی وہ کیا تھی کہ امام نے 200 درہم، 200 دینار، 300 دینار، 400، 500، 1000 دینار کی مختلف تھیلیاں بنائی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ ضرورت مندوں میں وقتاً فوقتاً تقسیم کرتے رہا کرتے تھے۔ اتنی تقسیم کرتے تھے کہ دو باتوں پر مدینے کے لوگ تعجب کرتے تھے۔ ایک اس بات پر کہ اگر مدینے کا کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ مجھے موسیٰ بن جعفر کی تھیلی نہیں ملی، یعنی مجھے وہ رقم نہیں ملی جو موسیٰ بن جعفر بانٹتے ہیں، اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مدینے میں رہتے ہو اور موسیٰ بن جعفر کی جانب سے تمہیں وہ رقم موصول نہیں ہوئی۔ اور دوسرا اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا کہ موسیٰ بن جعفر کی تھیلی ملنے کے بعد، کیسہ موسیٰ بن جعفر ملنے کے بعد اگر کوئی شخص تنگ دستی کا اظہار کرے، اگر کوئی شخص فقر و غربت کا اظہار کرے تو حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں موسیٰ بن جعفر نے عطا کیا ہے اور پھر بھی تم ضرورت مند ہو، پھر بھی تم حاجت مند ہو۔ یہ کمال تھا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا۔ تو مدینے کے لوگ وہاں پر ہارون الرشید ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ انکار کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کو قید کر کے مدینے سے لے کر جایا جانے لگا ہے تو قید کر کے ایسے نہیں لے کر گئے، بلکہ امام کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ایسا کرو، 2 محمل تیار کرو۔ 2 محمل تیار کرنے کے بعد ایک محمل میں موسیٰ بن جعفر کو بٹھاؤ اور دونوں محملوں کا رخ ایک کا بصرہ کی جانب، ایک کا کوفے کی جانب کر دو، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون سے محمل میں موسیٰ بن جعفر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حملہ کر کے موسیٰ بن جعفر کو چھڑوا لیں ہم سے۔ اس طرح سے مدینے سے لے کر جایا جاتا تھا۔
تو پہلی کوشش یہ تھی کہ آل محمد سے خاندان اہل بیت کا تعلق ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیشہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو اولاد رسول کے طور پر پیش کریں، اپنے آپ کو فرزندان رسول کے طور پر پیش کریں۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسی ہارون الرشید کے دربار میں ایک دن یہ کہنے لگا کہ اے موسی بن جعفر، آپ اولاد علی ہیں، اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کہتے ہیں، اولاد محمد کہتے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اولاد رسول کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو اولاد رسول نہیں ہیں، آپ تو اولاد علی ہیں، علی بن ابی طالب کی اولاد ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ایک بات کا جواب دو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کریں تو کیا انکار کرو گے؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارون الرشید بولا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے اور میں انکار کر دوں؟ میرے لیے یہ دنیا و آخرت کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بافضیلت ہے کہ سلطان دو عالم رحمت للعالمین میرے داماد بن جائیں۔ اس موقع پر امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آ جائیں تو مجھ سے رشتے کا تقاضا نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہارون الرشید کو بھی معلوم تھی۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا امام کی جانب سے کہ کس طرح سے اس رابطے کو برقرار کیا گیا۔ بنی عباس کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ اس رابطے کو ختم کر دیا جائے، اور بنی فاطمہ کی جانب سے اولاد رسول کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ اس رابطے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے۔ دوسرا مسئلہ مرجعیت علمی اہل بیت کو ختم کرنے کی کوشش۔ ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ صرف اشارہ کر دوں گا اس امید پر کہ آپ لوگ کوشش کریں گے کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ان گوشوں کو تلاش کریں گے، مطالعہ کریں گے، کتابوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تاکہ سیرت کے یہ نقوش، سیرت کے یہ پہلو ہر مومن تک نمایاں ہو جائیں، ہر مومن ان چیزوں کو سمجھے۔ وہ تھا امام نے ایک پورا سسٹم بنایا جسے سازمان وکالت کہا جاتا ہے، وکالت کا ایک پورا نیٹ ورک امام نے بنایا، اور اس نیٹ ورک کی پوری بنیاد سوالات پر تھی، علم پر تھی۔ وہی نیٹ ورک بعد میں وہ جو وکالت کا سلسلہ تھا، امام نے وکالتوں کا پورا ایک سلسلہ، ایک پوری زمین کے اوپر پورا نیٹ ورک جو بچھایا، اس کا ایک فائدہ بعد میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قدم قدم پر علم کے ذریعے سے اماموں کی شناخت کا، اماموں کی معرفت کا ایک راستہ ہموار ہوا۔ تو اس کی جانب انشاءاللہ پھر کسی مناسب وقت پر انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ میں چند چیزیں ذکر مصیبت کے طور پر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار گرفتار کیا جاتا تھا، رہا کر دیا جاتا تھا، کبھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت یا امیر المومنین کی زیارت کی بنیاد پر ڈر کر، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خود جن قید خانوں میں امام ہوا کرتے تھے وہ قید خانے کے لوگ سفارش کیا کرتے تھے کہ ہم اس جیسی متقی، پرہیزگار، باورع شخصیت کو اپنے پاس قید نہیں رکھ سکتے، تو مجبور ہو کر امام کو قید سے رہائی دے دی جاتی تھی۔ لیکن رہا کرنے کے فوراً بعد ہی امام کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے امام کی گرفتاری کا، امام کی قید کا، جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ 4 سال سے 14 سال تک امام کو قید میں رکھا گیا۔ امام کو جب پہلی مرتبہ بصرہ میں قید کر کے لایا گیا تو امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ پروردگارا، میں ایک عرصے سے یہ چاہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے خلوت میسر آئے جہاں کوئی بیچ میں مزاحمت ایجاد نہ کرے، تو میں تیری عبادت کروں، میں تیری بندگی کروں، میں تجھ سے راز و نیاز کروں،
خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ فرصت عنایت کی۔ امام شکر کر رہے ہیں قید میں آنے پر۔ یہ پہلا زندان ہے، لیکن جب آخری زندان میں امام منتقل ہوئے ہیں نا، جب آخری زندان میں پہنچے ہیں تو امام دعا کرتے ہیں کہ الہی خلصنی، اے پروردگار، اے وہ ہستی جو زمین سے دانوں کو نکالتی ہے، جو زمین سے دانے کو رہائی بخشتی ہے، جو پتھر سے آگ کو رہائی عطا کرتی ہے، پروردگارا مجھے یہاں سے آزادی عطا فرما، پروردگارا خلصنی یا رب، اے پروردگار مجھے آزادی عطا کر۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سندی بن شاہ کے زندان میں امام کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، امام کو وہ تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، چونکہ جانتے تھے کہ اگر ان کو عبادت کرنے دی گئی، ان کو خداوند متعال سے راز و نیاز کرنے دیا گیا، تو قیامت تک ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں آئیں گے، ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس ملعون نے یہ کام کیا، آئے روز نئی نئی تکالیف دیا کرتا تھا، کبھی گانے والیوں کو بھیج دیا کرتا تھا، کبھی کوئی مصیبت کیا کرتا تھا، کبھی کسی کو معین کر دیا کرتا تھا کہ جب عبادت شروع کریں امام کو تکلیف دینا شروع کر دو۔ اور جانتے ہیں امام کو کس قسم کے زندان میں رکھا گیا؟ امام کے لیے جس زندان کا انتخاب کیا گیا، زیارت کے جملے ہیں، فی قعر السجون، امام کے لیے جس زندان کا انتخاب کیا گیا وہ زمین کے اندر کھود کر بنایا گیا تھا، وہ زمین کی گہرائی کے اندر ایک کنواں نما زندان تھا جس کے اندر امام کو قید کیا گیا۔ اور اس قسم کے زندان کی دوسری خصوصیت اسی زیارت کے اندر امام کے بتائی گئی ہے کہ مطامیر، ایک ایسا زندان تھا کہ جس میں قید ہونے کی وجہ سے اتنی نمی ہوتی تھی کہ امام کا لباس ہر وقت گیلا رہا کرتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا زندان جہاں نہ سورج کی روشنی ہو، نہ ہوا کا گزر ہو، وہاں گیلے لباس کے ساتھ انسان پر کیا گزرے گی۔ تیسری مصیبت، تیسرا مصائب، تیسری تکلیف جو اس زندان میں دی جاتی تھی، وہ امام کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ آج ہتکڑیاں اور زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اس لیے تاکہ کوئی قیدی فرار نہ ہو، لیکن اس دور میں جو زنجیریں پہنائی جایا کرتی تھیں وہ اس لیے پہنائی جاتی تھیں تاکہ قیدی کو تکلیف پہنچائی جائے، اذیت پہنچائی جائے۔ امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بعض افراد کو معین کیا گیا تھا کہ وہ سارا دن امام کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک شخص تھا مسیب، اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ امام کو عبادت نہ کرنا دے، امام کو تکلیف پہنچائے، لیکن امام کے طرز عمل سے، امام، میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ یہ کیا کیا کرتا تھا، امام پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا یہ شخص، لیکن امام کی سیرت و کردار کو دیکھ کر یہ امام کا چاہنے والا بن گیا۔ جب آخری ایام آئے نا امام کے، امام نے مسیب سے کہا، وہی شخص جو کبھی امام کو اذیت پہنچایا کرتا تھا اب امام کا چاہنے والا بن گیا، زندان میں موجود ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ مارنے کے لیے امام کو گیا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں مسیب مجھے تبرکات امامت سپرد کرنے کے لیے مدینے جانا ہے۔ مسیب کہتا ہے آقا میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ کو رہا نہیں کر سکتا، میرے بس میں ایسا نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ مسیب تم صرف تیار ہو جاؤ۔ بس امام نے ارادہ کیا، کڑیاں گری ہیں، زنجیریں آزاد ہوئیں، امام اور مسیب مدینے پہنچے۔ تبرکات امامت امام نے امام رضا علیہ السلام کے سپرد کیے۔ روایات میں ہے کہ رات کی تاریکی میں امام اپنے گھر گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی 18 بیٹیاں ہوں، رات کی تاریکی میں گھر جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ چند دن بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بیٹیوں کو پیار کرنے کو دل کیا ہوگا۔ فاطمہ معصومہ، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی اور بیٹی تو بیدار نہیں ہوئی،
لیکن صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بیدار ہوئی، بابا کے ہاتھوں کو بوسے دیے، امام وہاں سے رخصت ہو کر دوبارہ بغداد آئے، اور زہر مل چکا تھا امام کو۔ زہر ملنے کے بعد میں نے صرف ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں گا، امام کی رحلت ہو گئی، امام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی شہادت کے بعد بھی ان لوگوں نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا امام کو تکلیف پہنچانے کا، کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا ہاتھ سے کہ امام کی توہین نہ کریں۔ جانتے ہیں کس طرح سے کہ امام کے بدن اطہر کو پل بغداد پر لے جانے کے لیے کیا انتظام کیا گیا؟ اسی سندی بن شاہک کے قید خانے کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی سیڑھی تھی، اس سیڑھی کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا تختہ، ایک لکڑی کے دروازے کا ٹوٹا ہوا تختہ اس سیڑھی کے اوپر رکھ کر امام کے بدن اطہر کو لے کر کیا کیا گیا؟ راہ گزر پہ رکھا گیا۔ عام طور پر عربوں کے یہاں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی لاوارث میت ہوا کرتی تھی، کوئی ایسی ہستی ہوتی تھی جس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا تھا، تو اس کی میت کو راہ گزر پہ رکھ دیتے تھے کہ شاید کسی مسلمان کو رحم آ جائے اور اس کی میت کو دفنا دے۔ امام کاظم علیہ السلام کی میت کو اس عالم میں کہ سیڑھی کے اوپر تختہ رکھ کر انہی زنجیروں کے ساتھ امام کے بدن اطہر کو پل بغداد پر لے جا کر رکھ دیا گیا۔ بس پل بغداد پہ رکھنا تھا، صرف انہوں نے اپنی گواہی کے لیے چند فقہا کو بلایا، چند شخصیات کو بلایا، اور یہ گواہی دلوائی کہ دیکھ لو موسیٰ بن جعفر کی میت سالم حالت میں ہے، یہ اپنی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا۔ ھذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کے امام ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں، یہ کہہ کر یہ لوگ چلے گئے ہیں، یہ لوگ اس پل سے ہٹ گئے ہیں۔ لوگوں نے آنا شروع کیا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ پل کوئی بہت بڑا پل نہیں تھا، پل بہت چھوٹا سا پل تھا۔ اب جو سواریاں آنا شروع ہوئیں، جانور آنا شروع ہوئے، سواریاں رک گئی ہیں، جانور رک گئے، بس یہ جانوروں کا رکنا تھا۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ جانور آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، یہ پل کراس کیوں نہیں کر رہے، یہ پل پہ سے عبور کیوں نہیں کر رہے۔ تو لوگوں نے آواز دینا شروع کی کہ یہ موسیٰ بن جعفر ہے، ھذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا، یہ شیعوں کا امام ہے۔ کہ یہ سنتے ہی مختلف علاقوں سے شیعہ اور محبان اہل بیت نکل کر آنا شروع ہوئے، امام کے جنازے کو لے کر چلے گئے۔ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ آقا آپ کے جنازے پر سے جانوروں نے گزرنا گوارا نہیں کیا، لیکن روز عاشور آ کر ذرا دیکھیے گا آقا کہ 10 گھوڑوں کے نال بندی کی جا رہی ہے تاکہ حسین ابن علی کے جنازے کو پامال کیا جا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ جن مومنین نے، مسئولین نے، زہرا اکیڈمی کے متعلقہ شخصیات نے اس ذکر کا اہتمام کیا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ پروردگارہ جو مومنین، جو افراد اس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں یا کہیں بھی ذکر امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میں مصروف ہیں، پروردگارہ محبت اہل بیت کو، مودت اہل بیت کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ بار الہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مومنین قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی عنایت فرما، جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پروردگارہ انہیں ان کی تعلیم میں، ان کے امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام عصر علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہماری آخری دعا، سب سے اہم دعا یہی ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔